اللہ کریم نے ایک قوم پر ایک پہاڑ کو معلق کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو چلیے قرآن مجید کا ایک ایسا واقعہ مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے سنتے ہیں جس میں اللہ پاک نے ایک قوم پر ایک پہاڑ کو لٹکا دیا تھا۔ سو چلیے پورا واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایسا واقعہ ہم سنیں گے کہ جس میں اللہ کریم نے ایک قوم پر ایک پہاڑ کو معلق کر دیا، یعنی اس قوم کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ ابھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، وہ کون سی قوم تھی اور وہ اس کے اوپر پہاڑ کو رب کریم نے کھڑا کر دیا، زمین سے اٹھا کر اس قوم کے سر پر لٹکا دیا گیا۔ معاملہ کیا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق یعنی معلق کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ کی شان کیسی ہے؟ آپ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، آپ ان نبیوں میں سے ہیں جو بلند ہمت والے تھے، کلیم اللہ ہیں۔ اللہ پاک نے آپ پر تورات شریف نازل کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا ذکر آیا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، تورات شریف، 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں نا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید فرقان حمید۔ جب تورات حضرت موسیٰ کو اللہ کریم نے عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ تورات شریف لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے اور کتاب الہی پڑھ کر سنائی اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ کے ان احکام پر عمل کرو، یہ رب کی طرف سے کتاب آئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب رب کی کتاب کی بات ہو رہی ہے تو بنی اسرائیل اسے فوراً قبول کرتے، اس پر عمل کرتے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس کتاب سے، اللہ کے احکام سے سرکش ہو گئے، ڈینائی کرنے لگے، ہم نہیں مانتے۔ اب وہ ہوتا ہے نا، آپ کبھی بچہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ضد کرے کہ ڈاکٹر کہے دوائی پی لو، کہ دوائی نہیں پینی، انجیکشن لگا لو، نہیں لگانا، پھر کبھی کبھی اسے پکڑ کر پلائی جاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے پھر حکم دیا، اور کیا ہوا کہ جبریل امین کو حکم کیا کہ کوہ طور کو جڑ سے اکھیڑے اور بنی اسرائیل کے سروں پر لٹکا دیا۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، مضبوطی سے سروں پر لٹکتا ہوا دیکھا تو وہ توبہ کرنے لگے، سجدے میں گر گئے کہ اب نہیں مانیں گے تو پہاڑ سے کچل دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ تو اب اللہ کا حکم انہوں نے اس طرح مانا کہ کہتے ہیں، یا اللہ تیرے سارے حکم مانتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اس عذاب کو ٹال دے۔ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ کریم اس عذاب کو ٹال دیا، پہاڑ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تم نے روح گردانی اختیار کی، پھر دوبارہ انہی کاموں میں لگ گئے، پھر اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے۔ یعنی یہ معاملہ جب سے اب تک جاری ہے۔ ہمارے ساتھ بھی جب کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بڑا معاملہ ہو جائے، اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں، توبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کو اس طرح دیکھیں کہ ابھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کبھی بھی زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگ بے حیائی کے کام میں لگے ہوتے ہیں، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، مگر سب لوگ اپنے گھروں سے کلمہ پاک پڑھتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، کیونکہ جھٹکا لگا ہے نا۔ اور تھوڑی دیر بعد جب زلزلہ ختم، ایوری تھنگ از نارمل، واپس گھر میں گئے۔ مجھے بتائیں، جس رات زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں، کیا اس رات ساری صبح فجر میں ساری مسجدیں فل ہوتی ہیں؟ چلو یار اب تو توبہ کر لیں، اب تو نماز پڑھ لیں، نہیں، بس وہ تھوڑی دیر کی کیفیت تھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ جو جہاز میں ٹریول کرتے ہیں، جہاز میں سفر کریں اور جہاز تھوڑا سا ہلنے لگ جائے، اچھا خاصا آدمی جناب وہ سارے وظائف پڑھیں گے، کلمہ پاک پڑھیں گے، فلمیں دیکھ رہے ہیں تو فلمیں بند کر دیں گے، معاذ اللہ حرام بات کرتے کرتے رک جائیں گے کیونکہ جہاز ہل رہا ہے۔ جیسے ہی جہاز نارمل
واپس سارے گناہ شروع ہو جائیں گے, ہر بندہ بیک ٹو نارمل ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے مشکل میں اللہ کو یاد کرنا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجدوں میں بعض اوقات ایسا بندہ نظر آتا ہے جو نظر نہیں آتا ویسے سارا سال, ٹوپی لگائے, تسبیح لیے, یار خیریت تو ہے, بس یار وہ والدہ بیمار تھی یا فلاں معاملہ ہو گیا ہے, کاروبار میں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, بڑی اچھی بات ہے, مشکل آئی ہے تو اللہ کو یاد کر رہے ہو, مگر مجھے بتائیں کام ہو جانے کے بعد تو پھر تو اللہ سے دوستی اور مضبوط ہو جانی چاہیے تھی نا, کہ جس رب کو میں نے مشکل میں پکارا تھا اب آسانی کے بعد میں اس رب سے دوستی ختم کر دوں. بلکہ اللہ سے وعدے کرتے ہیں, اے اللہ یہ کام ہو جائے, اب میں گناہ نہیں کروں گا, فلاں غلط کام نہیں کروں گا, اور کام ہونے کے بعد بندہ وہ سب باتیں بھول جاتا ہے. بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا کہ جب پہاڑ معلق کر دیا گیا اس وقت توبہ کی, سجدے کیے, جیسے ہی پہاڑ واپس اپنی جگہ پر گیا پھر اپنی روٹین میں واپس آ گئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے ہمارا حال کیا ہے. آج ہم بھی کوئی خوفناک منظر دیکھتے ہیں, دل کانپ تو اٹھتا ہے, توبہ بھی کرتے ہیں, مگر تھوڑی دیر کے لیے. اب اسی معاملے کو دیکھ لینا, آج ہم آئے ہیں تو ایصال ثواب کے اجتماع میں آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے درمیان کوئی شخصیت تھی جو آج نہیں ہے, جبھی تو ان کی 40ویں میں آئے نا. جنازہ بھی آپ پڑھتے ہیں, سویم میں بھی جاتے ہیں. لاجیکلی کیا معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ جب میں اور آپ کسی ایصال ثواب اجتماع میں جائیں ہم اپنے لیے میسج لیں کہ آج کوئی چلا گیا ہے, کل میری باری ہے. آپ نے جوانوں کے جنازے بھی پڑھے ہوں گے, آپ نے بوڑھوں کے بھی جنازے پڑھے ہوں گے, آپ نے بچوں کو بھی دنیا سے جاتے دیکھا ہوگا. یہ سب ہمارے لیے پیغام ہے. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے, اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں. مگر آج جنازے کے اندر بھی لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. سویم کے اجتماع میں بھی کھانے, یار وہ والا کھانا نہیں ملا, فلاں آئٹم نہیں ملی, یعنی دعوت بنا دیا ان چیزوں کو. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسے اجتماع میں آ کر ہم اپنی قبر کو یاد کرتے. پتہ ہے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, بندہ کبھی کسی کے جنازے پر جاتا تھا نا تو یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا میت کا رشتہ دار کون ہے, کیونکہ سارے ہی لوگ رو رہے ہوتے تھے. بھائی آج تو آپ کو اگر کسی جنازے میں جائیں اور معلوم کرنا ہو میت کا بیٹا کون ہے تو کوئی ایک نظر آ جائے گا جس سے سب لوگ مل رہے ہوں گے یا اس کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے. اس زمانے میں سارے روتے تھے. اچھا, اس لیے نہیں کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا, اس لیے روتے تھے کہ سب کو اپنی قبر یاد آتی تھی, سب کو اپنی موت یاد آتی تھی کہ آج اس کو قبر میں اتارا ہے, کل میری باری ہے. مگر نہ جنازہ ہم پر اثر ڈال رہا ہے, نہ سویم ہم پر اثر ڈال رہا ہے. ہمارے سامنے اب تو حال یہ ہے کہ اگر کسی بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور روڈ پہ اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے تو اپنی آخرت یاد کرنے کی بجائے لوگ موویاں بنا رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, اتنے سخت دل ہوتے جا رہے ہیں. مگر یاد رکھیے ایک دن ہم سب نے جانا ہے, اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو ان واقعات سے میسج لے کر اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے. سو آپ نے پورا واقعہ کو سنا, اس واقعہ سے آپ کو کیا کیا سیکھنے کو ملا کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا. سو اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں, شیئر کیجیے اس ویڈیو کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.